اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یخففا، کہ تخفیف کرے، کم کرے، ہلکا کر دے، عنکم، آپ کے اوپر، یعنی آپ پر ہلکا کر دے، یعنی جو بوجھ آپ پر ہے اس کو اللہ ہلکا کر دے، مشکلات جو آپ کو ہیں وہ آسان کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر آسانی بھی فرمائی، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر بوجھ ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اور انسان پیدا کیا گیا ہے، ضعیفہ، کمزور، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، مشکلات میں پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا اس پر ہر قسم کا بوجھ، تاکہ آسانی سے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں تو شرعی احکام کو آسان فرما دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب غور کریں کہ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرما دی کہ سفر میں بندہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ عطا کر دی کہ وہ روزہ نہ رکھے رمضان شریف کا۔ جب وہ سفر سے واپس آ جائے تو اس کے بعد روزے رکھے اور گنتی پوری کر لے۔ گویا سفر میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، کیونکہ روزہ رکھ کے سفر کرنا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان فرما دیا کہ آپ سفر کرنے والے ہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، بندہ بیمار ہے اور اس قدر بیمار ہے کہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھوٹ دے دی کہ آپ روزہ نہ رکھو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے تاکہ آپ کی بیماری زیادہ نہ ہو اور آپ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ سفر میں ہیں، نماز پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصر نماز کا حکم دیا، یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس کو آدھا کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں۔ دیکھیں نا کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ آپ پر ہلکا کر دے بوجھ آپ کا، تو کتنا ہلکا دیکھیں ہو رہا ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں کسی راستے میں سے، پانی نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، تیمم کر لیں اور اپنی نماز ادا کر لیں۔ یعنی پانی اگر نہیں مل رہا تو وضو کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ تیمم کر لیں، مٹی کے اوپر ہاتھ مار کے، تو
اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کرنے کا حکم عطا فرما دیا، یہ آسانی فرما دی۔ جبکہ آپ ذرا غور سے دیکھیں تو پچھلی امتوں میں بہت ساری چیزیں حرام تھیں اور یہاں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں حلال فرما دیں۔ غور کریں کہ جب پچھلی امتوں میں لوگ قربانی کیا کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا جاتی تھی، یعنی جس کی قربانی جل گئی تو وہ سمجھو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اب اللہ نے کرم کیا کہ اب قربانی آپ خود کرو اور پھر اس کا گوشت بھی آپ خود کھاؤ۔ یہ کتنا آسان کر دیا۔ مال غنیمت بھی حلال کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں پچھلی امتوں میں قتل کی سزا قتل تھی، اب یہاں پر دید کا بھی حکم دے کر آسانی فرما دی گئی۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا۔ نکاح کا معاملہ دیکھ لیں، کتنی نرمی فرما دی کہ اگر بندہ شہوت سے بھرا ہے، ایک بیگم سے ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا، 2 کر لے، 3 کر لے، 4 تک اللہ نے اجازت دے دی، شرط رکھ دی کہ انصاف کے ساتھ کام چلائے گا، یعنی ان کو جو ان کی ضروریات ہیں یعنی برابر برابر دے گا، نان نفقہ وغیرہ، اس طرح ہر چیز میں برابری کا وہ خیال رکھے گا۔ تو یہ انصاف کرنے کا حکم عطا فرما دیا گیا۔ اسی طرح حتیٰ کہ اگر مجبور ہے بندہ اور نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنا ذرائع آمدنی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا گناہ نہ کر، تو لونڈی سے نکاح کر لے، تو آسانی کر دی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ آپ نماز پڑھنی ہے۔ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ نماز صرف اس جگہ ادا ہوتی تھی جو مسجد ہوتی تھی، جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی وہاں پر ہی نماز ادا ہوتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جہاں بھی آپ دیکھیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہاں ذرا زمین کو پاک دیکھیں، بس اس پہ نماز پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں بندے کے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور گناہوں کا بوجھ بندے پر پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ مشکلات میں اور مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا حل بتا دیا کہ آپ توبہ استغفار کر لو، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ بعض لوگ ایسے توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گناہ میں مبتلا شخص جو ہے جب اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے حضور اپنی خطاؤں کو سامنے پیش کر کے اقرار کر کے اللہ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا، یہ غلطیاں میری ہیں، لیکن اب تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ بندے کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
بہت مہربان ہیں، وہ بھی آسانی کرتے ہیں جب کوئی کام ان کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ مخلوق کے لیے آسان حل تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ آسان کام کو اختیار فرماتے بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومنوں کے لیے وہ حریص ہیں، یعنی اللہ کی طرف اتنا زیادہ رجوع کر لیتے ہیں کہ مومنوں کے لیے آسانیاں، اور نیک مومن یعنی نیک بندہ ایمان والوں کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آسانیوں کو آگے ہم تک پہنچاتے ہیں اور دین کا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بندہ جب ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، تب اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، آمین۔